یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے۔ تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ بی بی سی منڈو میں ماہر تجزیہ کار کرسٹیان کورٹس الرچسن بتاتے ہیں کہ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے، تو سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ ایک سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی، جس نے مزید دولت پیدا کی۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسی ایٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ کورٹس کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا، اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا، اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا، اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ 21ویں صدی کی برآمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا۔
2 साल बाद सन 2006 में मईशत में 26.2% इजाफा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।